ہر ابتدا سے پہلے، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اور دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی 2 روز پہلے ایک پاکھنڈی بابا جو مہاراشٹر کی سرزمین سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ طریقے سے جو جملے اس نے کہے ہیں، وہ جملے شاید ہی کسی سنی صحیح العقیدہ نبی کے وفادار کو، جو نبی کا سچا عاشق ہے، نبی کا سچا شیدائی ہے، اس کے کانوں تک اگر وہ جملے پڑے ہوں گے تو اسے اس کا خون ضرور کھولا ہوگا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے کون لوگ؟ یہ وہ غدار لوگ ہیں کہ جن کو اپنے پاکھنڈ کے علاوہ، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، کسی قوم کا ہو، کسی مذہب قوم کا تعلق رکھنے والا نہیں ہو سکتا، جو انسان اتنے بڑے اونچے عہدے پر بیٹھ کر کسی ولی کی، کسی نبی کی یا کوئی سادھو سنت کی برائی کرتا ہے تو وہ انسان ضرور جاہل ہے، احمق ہے، بدکار ہے، بے حیا ہے۔ یہ صرف بے حیا، بیکار، بدکار لوگوں کے کام ہوتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں حکومت ہند سے کہ حکومت ہند اگر آپسی بھائی چارے کو مضبوطی سے قائم و دائم رکھنا چاہتی ہے تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی دیش کے غدار ہیں، جتنے بھی صوفی سنتوں کے غدار ہیں، جتنے بھی باباؤں کے، مہاتما لوگوں کے غدار ہیں، ان سب کے لیے ایک خاص قانون بنایا جائے، اور وہ ایسا قانون ہو کہ اگر کوئی بھی مذہب کا ماننے والا اگر کسی سادھو سنت کے خلاف یا کسی پیغمبر اولیاء کے خلاف اگر کوئی غلط بات بولتا ہے، غلط بیان بازی کرتا ہے، تو اس کے خلاف پھانسی کی سزا متعین ہو یا اس کی زبان کاٹ لی جائے، کیونکہ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو چند روز کی شہرت پانے کے لیے، کچھ دن کی شہرت پانے کے لیے کسی کو بھی کچھ بول سکتے ہیں، اور ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کس کو کیا بول رہے ہیں، لیکن بولنے کے بعد میں ان کا حشر اتنا برا ہوتا ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کی شان میں بے ادبیاں، گستاخیاں کرنے والے دنیا میں دوگلے لوگ زندہ ہیں، اور یہ دھرم کے نام پر، سماج کے نام پر، مذہب کے نام پر گندگی پھیلانے کا کام کر رہے ہیں۔ ان کے خلاف تمام مسلمانوں کو ایک جٹ ہو کر تمام مسلمانوں کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور تمام مسلمانوں سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ آپ تمامی لوگ اپنے اپنے نزدیکی پولیس تھانوں میں کمپلینٹ لکھوائیے۔ میرے بھائی، یہ مذہب، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی مذہب ایسا مذہب ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا، اور یہ ہندوستان جب آزاد ہوا تو اس میں ہندو بھائیوں کا اکیلا سہیوگ نہیں تھا، مسلم بھائیوں کا اکیلا سہیوگ نہیں تھا، بلکہ اس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی چاروں مل کر جب بھائی بھائی بن کر رہے ہیں تبھی یہ ہندوستان آزاد ہو پایا ہے۔ تو اگر ہندوستان میں دین کا ماحول، ہندوستان میں اگر آپسی بھائی چارہ، ہندوستان میں اگر پیار و محبت بانٹنا ہے، تو یہ راجنیتک جو بیان بازیاں دھرم کے نام پر، دھرم کی آڑ میں جو ہوتی ہیں، ان راجنیتک بیان بازیوں پر، دھرم کے نام پر جو راجنیت کر رہے ہیں، ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے، سخت کارروائی کی جائے، تاکہ یہ لوگ آئندہ دھرم کے نام پر غلط بیان بازی نہ دے سکیں، اور مسلمانوں کے دلوں کو جو ٹھیس اس بابا نے پہنچائی ہے، یہ بہت ہی بڑا نندنی کار ہے۔ اس کے لیے ہم پردیش سرکار سے اور اپنے بھارت کی سرکار سے گزارش کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ اس بابا کے خلاف جلد سے جلد ایکشن لیا جائے، جیسا کہ
مفتی سلمان اظہری کے ساتھ ایکشن لیا گیا. آج تقریباً 8-9 مہینے ہو گئے جب سے جیل کے اندر ہیں. آج دن تک کوئی ان کو چھٹانے کے لیے کوئی بھی دلیل کام نہیں آ رہی ہے. اسی طریقے اس بابا کے خلاف ایکشن لیا جائے. مفتی سلمان اظہری صاحب نے زیادہ کچھ نہیں کہا تھا, کسی پیر پیغمبر اولیاء کے بارے میں نہیں کہا تھا, کسی پوجنی کسی بھی مہاتما گاندھی یا کسی بھی پنڈت کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا, بلکہ انہوں نے تو بہت سادہ سے ایک جملہ کہا تھا. ان کے خلاف اتنا سخت ایکشن لیا گیا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا, اور ایک پنڈت ہو کر جو اپنے نام کو دنیا میں شہرت یافتہ کرنا چاہتا ہے, وہ پنڈت ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. ہم لوگوں کو کس طریقے سے برداشت ہوگا؟ اس لیے گزارش ہے حکومت ہند سے کہ اس کے خلاف کڑا سے کڑا ایکشن لیا جائے. ایک شاعر کیا خوب کہتے ہیں, گھروں سے چھوڑ کر بستر سہانے کب اٹھیں گے, گھروں سے چھوڑ کر بستر سہانے کب اٹھیں گے, ہمارے قائد و رہبر نہ جانے کب اٹھیں گے, ہمارے قائد و رہبر نہ جانے کب اٹھیں گے. جنہیں سمجھا گیا ہے قبلہ و کعبہ ہمیشہ, جنہیں سمجھا گیا ہے قبلہ و کعبہ ہمیشہ, جو محبوب نظر ہیں وہ گھرانے کب اٹھیں گے, جو محبوب نظر ہیں وہ گھرانے کب اٹھیں گے. عقیدت نے ہمیشہ جن کو پلکوں پر بٹھایا, عقیدت نے ہمیشہ جن کو پلکوں پر بٹھایا, وہ مرشد قوم کی بگڑی بنانے کب اٹھیں گے, وہ مرشد قوم کی بگڑی بنانے کب اٹھیں گے. اور اشارے پا کے اپنی جان بھی جو قربان کر دے, اشارے پا کے اپنی جان بھی جو قربان کر دے, مریدی منتظر ہے پیر خانے کب اٹھیں گے, مریدی منتظر ہے پیر خانے کب اٹھیں گے. اور بنے گا جس کے ملنے سے دفاع حق کا پرچم, بنے گا جس کے ملنے سے دفاع حق کا پرچم, ہماری قوم کے وہ تانے بانے کب اٹھیں گے. کئی القاب جن کے دائیں بائیں ہیں فریدی, کئی القاب جن کے دائیں بائیں ہیں فریدی, وہ اپنی پیش بائی کو نبھانے کب اٹھیں گے. دنیا کے جتنے بھی معزز علماء کرام ہیں, جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹ میں مسلم سانسد بیٹھتے ہیں, ان تمامی لوگوں تک یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ اپنی آواز کو بلند طریقے سے پارلیمنٹ میں بھی اٹھا سکیں, سانسد بھون میں بھی اٹھا سکیں, تاکہ ایک ایسا قانون بن جائے جس کے لیے چاہے وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, کوئی بھی انسان ہو, ہمارے جو پوجنی لوگ ہیں, ہمارے جو ماننے والے اوتار ہیں, ان کے بارے میں کوئی غلط بولے تو اس کے خلاف کڑا سے کڑا ایکشن لیا جائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہمیں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور مولا جو بولا ہے اپنے ایک حبیب کے صدقے میں تمامی مسلمانان اہل سنت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی غلطیاں ہو گئی ہوں اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.